حاضرین مکرم، رب کے کلام میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ صفات و کمالات کو جس طرح سے بیان کیا گیا اور اسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور احترام بھی سکھائے گئے۔ ایک موقع پر کچھ اعرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک نشست میں، مبارک مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند کی۔ اللہ کریم نے اپنے کلام کی آیات نازل فرمائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ اے ایمان والو، نبی کے سامنے لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، فوق صوت النبی ولا تجهروا، اور اگر تمہاری آواز بھولے سے بھی اونچی ہو گئی، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ رسالت مآب جس طرح بڑی بارگاہ ہے، جس طرح وہاں ہر خیرات عطا ہو رہی ہے، وہاں ہدایت عطا ہو رہی ہے، وہاں علم عطا ہو رہا ہے، وہاں معرفت عطا ہو رہی ہے، وہاں توحید کی خیرات بانٹی جا رہی ہے، وہاں رب کی معرفت اور محبت الہی کی خیرات بانٹی جا رہی ہے اور توحید کی معرفت کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ کے لیے ادب بھی بہت ضروری ہے، اور ادب بھی اس طرح کہ خود اللہ کا کلام اس بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں ہمیں علم کی کمی نہیں، علم کی زیادتی کا سامنا ہے۔ ایک انسان پر دور گزرا ہے کہ شاید انسان علم کی کمی کا شکار رہا ہے، اور انسان کے پاس علم، یہاں میرا علم کہنے کا مراد آگاہی ہے۔ حقیقت میں جو علم ہے، اس میں میرے حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے ایک مقالہ لکھا کہ کسی عالم دین نے کہا کہ ابلیس عالم تھا اور عالم ہونے کے باوجود گمراہ ہوا۔ تو یہ ہمارے مشائخ کے مختلف جو ان کے اسباق ہیں، سبق ہیں، ان میں یہ ایک مختلف فکر ہے، کچھ حضرات نے اس کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہمارے حضور سیدی قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مشائخ نے اس پہ کلام یہ کیا ہے کہ اگر وہ صحیح عالم ہوتا تو اسے معرفت بارگاہ آدم نصیب ہو جاتی، کہ انہوں نے کہا کہ جی علم ہونے کے لیے عشق ہونا ضروری ہے، اور میرے حضور سیدی نے فرمایا کہ جس کو عشق ہو اسی کو علم ہوتا ہے، وگرنہ اس کے سوا کتابیں ہو سکتی ہیں، سندیں ہو سکتی ہیں، ڈگریاں ہو سکتی ہیں، لیکن علم نہیں ہو سکتا۔ علم وہی ہے جو عشق کے ساتھ حاصل ہو جائے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ابلیس کو
عین آنکھ کو کہتے ہیں عربی میں، کہ ایک عین حاصل تھا کہ وہ دیکھ چکا تھا، بارگاہ الہ کو دیکھ چکا تھا، ملائک کو دیکھ چکا تھا، اسے ایک عین حاصل تھا، لیکن دوسرا عین یعنی علم حاصل نہیں تھا۔ میرے حضور سیدی نے کہا کہ اس کو عین عشق والا حاصل نہیں تھا، اگر اسے عین عشق والا حاصل ہوتا اسے علم بھی ہو جاتا اور اسے نظر بھی آ جاتا کہ میں کہاں ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ قاضی مکرم، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں علم کی کمی نہیں ہے، علم کی زیادتی کا ہم شکار ہیں، اور علم بمانا انفارمیشن ہے، معلومات ہے، ان کو معلومات کہتے ہیں، ان کو علم نہیں کہتے۔ ہر بندہ جانتا ہے، فرائض واجبات سارے بندے جانتے ہیں، لیکن آگاہی ایک اور چیز ہے، ایک اور شے ہے، لیکن علم ہونا، اور اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ والراسخون فی العلم، جن کے پاس علم ہے وہ اس پر پختہ ہو گئے ہیں، اور قرآن نے اسی لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اب اس پر مفسرین کرام نے یہ اس کی وضاحت فرمائی کہ جس کے پاس ڈگریاں ہیں، جس کے پاس سندیں ہیں، جس نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں لیکن خشیت الہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور جس کے پاس خشیت الہی ہے، جس کے پاس رب کا خوف اور ڈر موجود ہے، بندگی موجود ہے، تو حقیقت میں علم والا وہی ہے، اسی کو حقیقت میں علم والا کہیں گے۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم جس علم کی زیادتی کا شکار ہیں، ہمیں ایک مغالطہ درپیش ہے، ایک غلط فہمی کا سامنا ہے کہ یہ جی سوال کرنے سے روکتے ہیں، سوال کرنے سے نہیں روکا جاتا۔ دینی محافل میں، ہمارے مذہبی پیرائے میں سوال سے کبھی نہیں روکا گیا، اور سوال کی اجازت ہی دراصل اہل علم نے دی ہے، اہل معرفت نے دی ہے، لیکن سوال کرنے کے لیے سوال کے آداب چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کے کلام نے ہمیں کیسے کیسے سوال سکھائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو سبق ہے وہ اللہ کی کتاب سے ملنے والا ہے، اس سے بہتر اور سبق کوئی نہیں ملنے والا۔ اللہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیسے کیسے سوال ملتے ہیں، آپ کبھی غور کریں قرآن مجید کے الفاظ پر کہ یسألونک عن المحیض، کہ اے میرے محبوب یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ سوال بھی، اس طرح کا سوال بھی بارگاہ رسالت میں ہوا ہے، اور قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے، قرآن نے اس کو اپنے سامنے محفوظ بھی رکھا ہے، اللہ کے کلام نے اس کی گواہی بھی دی ہے کہ یہ سوال ہوا ہے۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کیا یہ بارگاہ رسالت کا سوال ہے؟ اگرچہ ایسے سوال سے بھی روکا نہیں گیا کہ خبردار یہ سوال لگا، یہ سوال بھی ہوا ہے۔ پھر سوال ہوا یسألونک عن الأہلہ، کہ اے میرے محبوب آپ سے سوال کرتے چاند کے بارے میں، چاند کے بارے میں بھی سوال ہوا۔ آج کی جو آیت مبارکہ سورہ اعراف کی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ، اے میرے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں سوال کیسا ہوتا ہے۔ سوال کی اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، معلومات زیادہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ آگاہی ہے، یہ معلومات ہے۔ یہ معلومات آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آج کے جو جدید ذرائع ہیں، بہت سارے سورس ہیں، آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ اب بارگاہ رسالت مآب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی سوال کیے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بھی سوال کیے ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے بھی سوال کیے ہیں،
سیدنا بلال نے بھی سوال کیا. اب یہ جو قرآن نے سوال محفوظ کیے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الوحی، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الساعہ، یہ وہ سوال ہے. بڑی دلچسپ بات ہے اور ذہن نشین کرنے والی ہے. یہ وہ سوال ہے جو کہیں اور سے ہوئے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو کہیں اور سے ہوئے ہیں، جن کا مقصد علم نہیں ہے، جن کا مقصد آگاہی نہیں ہے، جن کا مقصد بندہ سوال کیوں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سوال موجود ہے، تو ایک سوال جو ہے نا وہ صرف نکتہ چینی کے لیے موجود رہتا ہے، ایک سوال جو ہے وہ اعتراض کے لیے موجود رہتا ہے، اور ایک سوال سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. مختصر میں آپ کو اگر آسان بتاؤں تو جنہوں نے سیکھنے کے لیے سوال کیے نا، ان کے سوال کو قرآن نے لفظاً بیان نہیں کیا ہے. اب جیسے مقام ابراہیم پر ایک بات آگئی ذہن نشین کرنے والی ہے. مقام ابراہیم پر جب طواف مکمل ہوتا ہے تو 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں. یہ 2 نوافل کون سے ہیں؟ ایک دلچسپ بات آئی. یہ 2 نوافل حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوال پر عطا ہوئے ہیں. یہ جو 2 نوافل طواف مکمل کرنے کے بعد سعی پر جانے سے پہلے ہر عمرہ اور حج کرنے والا طواف کرنے کے بعد حالت احرام میں مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتا ہے. یہ 2 نفل کون سے ہیں؟ یہ بس ایک سوال کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر کے آگے چلوں گا کہ یہ ایک سوال کی ایک کیٹیگری یہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، قربان جائیے ان کی عظمت پر اور ان کی شان پر اور ان کے محبت و عشق پر. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک کا نقش محفوظ ہے، نقش محفوظ ہے. اور اس نقش پر جو صاحبان اولیاء نے، صاحبان طریقت نے، صوفیاء نے معرفت کی بات کی ہے وہ بڑی محبت والی ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے. لیکن اس پتھر کی ایک خصوصیت تھی، اس کے خصائل تھے. یہ پتھر جنت سے لایا گیا اور پھر یہ پتھر ایسا تھا کہ جیسے جیسے بیت اللہ شریف کی دیوار بلند ہوتی یہ پتھر بھی بلند ہوتا چلا جاتا. سبحان اللہ. جیسے ہی تعمیر مکمل ہوئی اور وحی آئی کہ اے میرے خلیل تو نے ہمارا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ پورا کر دیا، اب تیرا فرض مکمل ہونے پر انعام کی اور اجر کی اور مزدوری کی باری ہے، اب طلب کرو کہ کیا مانگنا چاہتے ہیں. حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے یہ 4تھے پارے کے آغاز میں یہ آیات ہے کہ یہ مقام ابراہیم کی اس تفسیر پر حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہونے پر، اب یہ بھی ایک سوال کی کیٹیگری ہے، وہاں سوال نہیں بتایا گیا، وہاں جواب محفوظ کیا گیا. کاش میں یہ سمجھا سکتا کہ سوال کی اگر نیت درست ہے تو سوال نہیں محفوظ کیا گیا، جواب جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے. لیکن جس سوال کے سوال کرنے میں نیت وہ والی نہیں تھی، اس سوال کو محفوظ رکھا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میں اور کوئی دولت دنیا نہیں مانگتا، تو مجھے اپنا محبوب نبی خاتم النبیین میری ذریت میں عطا فرما. سبحان اللہ. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی مقام ابراہیم والے پتھر پر یہ دعا مانگی نہ کھڑے ہو کر،
تو حضرت جبریل علیہ السلام جب جوابی پیغام لے کر آئے اور خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے اپنا محبوب آپ کی ذریت میں عطا فرمانا ہے، اس خوشی اور اس شادمانی کی کیفیت میں امام الصوفیاء حضرت شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ اس شادمانی کی کیفیت میں، اس مسرت کی کیفیت میں، اس خوشی کے لمحات میں حضرت ابراہیم پر جو گزر رہی تھی وہ تو خدا جانے کیا کیفیت تھی، لیکن آپ کے قدم مبارک جس پتھر پر تھے اس پتھر نے نرم ہو کر وہ قدم مبارک کا نقش اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اب جب یہ خبر محبت والے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کی زیارت کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری سنا رہا ہے ولادت مصطفیٰ کی، وہ والی خوشخبری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور میں یہاں اس شکرانے کے لیے کہ رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور ہمیں بیت اللہ کی پہچان ہوئی، ہمیں طواف میسر آیا، ہمیں یہ زیارت ملی، میں یہاں 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسی کو پھر ہماری فقہ میں یہ 2 نفل اس طواف کے بعد صحیح سے پہلے یہ شامل کر دیے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ ایک سوال پر عطا ایسی ہوتی ہے۔ اب یہ سوال دیکھیے جس کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سوال سے نہیں روکا گیا اور سوال سے روکنا بھی نہیں چاہیے، لیکن سوال کرنے والے کے لیے پہلے اپنی نیت کی درستگی چاہیے۔ اب بارگاہ رسالت مآب میں سوال ہو رہا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال ہوتا ہے۔ اچھا یہ آقا کریم نہیں ارشاد فرما رہے، رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب تجھ سے پوچھتے ہیں، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ حاضرین مکرم، یہ وہ معرفت کا جواب ہے، یہ وہ ایک خاص پیغام ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو لیے ہوئے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت کا ادب لے کر کوئی سوال کرتا ہے تو پھر وہاں پر علم بھی عطا ہوتا ہے، وہاں ہدایت بھی عطا ہوتی ہے، وہاں معرفت بھی عطا ہوتی ہے، وہاں توحید بھی عطا ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی سوال کی نیت درست لے کر نہیں آتا تو پھر بتایا جاتا ہے کہ قل انما علمها عند ربی، کہ اس کا حقیقی علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور وہ اپنے خاص وقت پر آنے والی ہے۔ اگرچہ اس پر اب صحاح کی، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ بہت ساری روایات اس پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں، لیکن یہ جو خاص علم ہے کہ اس کو مخصوص کر دیا جائے، متعین کر دیا جائے، مقرر کر دیا جائے، اس کو روک لیا گیا ہے۔ اور یہ وہ علم خاص ہے، یہ وہ خاص علم ہے جس کو بارگاہ رسالت میں درست سوال کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آج اعلان کر دو کہ میں لیلۃ القدر کا واضح اعلان کرنے والا۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ آپ اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لا رہے ہیں، درمیان میں دیکھا کہ 2 مسلمان باہم دست و گریباں ہیں۔ اتنے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا کہ 2 افراد کے جھگڑنے کی وجہ سے اس حقیقی علم کو کہ کون سی تاریخ ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علم نبی سے